اللہ رب العزت نے ساری عزتیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت نے ساری عزتیں اپنے لیے اور اپنے محبوب کے لیے اور اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے رکھی ہیں۔ اگر کوئی اس یہ قانون سمجھ گیا، عزت والے آقا کی عزت کی بات کرے گا، لوگ اسے کندھے پر بٹھائیں گے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو عزت پانے کے بعد پچھڑا ہے نا اور پچھاڑا گیا ہے، وہ صرف اور صرف بے ادبی کی وجہ سے پچھاڑا گیا ہے۔ ہم چلتے ہیں ابتدائی وقت میں، حضرت آدم علیہ السلام کی جب ولادت ہو رہی تھی، آپ کی تخلیق ہو رہی تھی، اس وقت ایک لعین جس نے بے ادبی کی تھی وہ ابلیس، کہاں فرشتوں کا استاد، لیکن جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی، ایک نبی کی بے ادبی اور توہین کی، تو اللہ نے قیامت کی صبح تک کے لیے اسے مردود قرار دیا۔ اب اگر کوئی اس امت کا فرد ہو، اس کے فالوورز بھی بہت سارے ہوں، اور وہ ان فالوورز کو اپنا شاگرد گمان کر کے خام خیالی میں مبتلا ہو، تو ایسے پلمبروں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر وہ بندہ اپنے آپ کو رسول اللہ اور صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کاملین کا باادب بنا دے گا، تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام ڈال دے گا۔ کیونکہ علم ہے نا، علم کا دوسرا نام ادب ہے، ایمان کا دوسرا نام ادب ہے، عشق کا دوسرا نام ادب ہے، محبت کا دوسرا نام ادب ہے۔ جس کو ادب کی نعمت ملی ہے اس کو سب کچھ ملا ہے، اور جو ادب سے محروم ہے وہ سب چیزوں سے محروم ہے۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا تھا ہجرت کے موقع پر کہ علی تم میرے بھائی ہو، مجھے بتائے پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، بڑی بڑی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، کبھی بھی حضرت علی نے یہ بے ادبی نہیں کی کہ حضور کو اپنا بھائی کہا ہو کہ یا رسول اللہ آپ تو میرے بھائی ہیں، نہ جبھی بھی حضرت علی اپنا کلام کرتے حضور کے سامنے تو رسول اللہ کہتے، کبھی حبیب اللہ کہتے، کبھی نبی اللہ کہتے، کبھی خاتم النبیین، کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کس اوصاف اور کس نام کے ساتھ آپ پکار کر انہیں کہتے۔ خود اللہ رب العزت خطاب کرتے وقت تو نام لیا ہی نہیں کہ یا محمد، نہ بلکہ کبھی کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی کہا یاسین، کبھی کہا کاف ہا یا عین صاد، کبھی طٰہٰ فرمایا۔ اور جہاں پر بھی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو رب نے خطاب کیا ان الفاظ سے کیا ہے، اور ہم عجیب اتنے بے باک ہو گئے، ایک طرف کہتے ہیں یا اللہ یا محمد، یہ بے ادبی پر شمار ہے کہ یا محمد کہنا، یا پھر مسجدوں کے باہر صرف محمد لکھنا، یا محرابوں پر صرف محمد لکھنا، یہ ایک اعتبار سے بے ادبی ہے کہ یہ رب العالمین کی سنت نہیں ہے۔ رب العالمین نے حضور کو کہیں رحمت للعالمین کہا کہ اگر کوئی عاشق کہے تو یا رب العالمین کہے، اور دوسری طرف یا رحمت للعالمین لکھ دے، یا رسول اللہ کہے، یا حبیب اللہ کہے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ انعام چاہتے ہیں، اکرام چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی پختگی چاہتے ہیں، تو بے ادبی کو کبھی قریب نہ آنے دیں۔ جو بے ادبی کرتا ہے وہ چاہے جتنا بڑا حاجی ہو، جتنا بڑا اللہ کی راہ میں دینے والا سخی ہو، جتنا بڑا کچھ ہو، بس اس کا ایمان ایسے ضائع ہو جاتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا مقام مصطفیٰ وہ ہے، بلکہ مقام مصطفیٰ تو بلند حضور کے دربار کا ادب یہ ہے کہ وہاں پر بھی جا کر اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ اگر تم نے آواز بلند کی تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور ایسے برباد ہوں گے تمہیں اس بات کی خبر تک نہیں ہوگی۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر تک نہیں ہوگی، اور تمہاری زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لہذا ایمان کی تعریف جو دراصل ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارے عشاق نے فرمایا ایمان یہ ہے جو ادب سے شروع ہوتا ہے اور عشق پر ختم ہوتا ہے، اور محبت یہ ہے کہ جو عشق سے شروع ہو کر ادب پر ختم ہو جائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ادب اور احترام والی زندگی نصیب فرمائے۔